آپ کے شاید علم میں ہو یا نہیں ہو، معاشرتی طور پر ہماری قوم من حیث القوم دنیا کی سب سے زیادہ انفرادی طور پر بھی بھیک مانگنے والی قوم ہے۔ آپ نکل جائیں عرب ممالک کے اندر چکر لگا لیں، آپ کو بیٹھے ہوئے پاکستانی بھیک مانگتے ہوئے ملیں گے، اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں سال گزرنے کی۔ یا اللہ نیا سال ہے، تو نے نعمت دی ہے، تیری ان نعمتوں کو ہم تیری مرضی کے خلاف استعمال کر کے گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ اور اس کے اوپر کون خوش ہوگا؟ یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب نیا سال شروع ہونے لگے تو ہم ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائیں اور ایک قلم کاغذ لے کر یہ دیکھنا شروع کریں کہ گزشتہ سال جو ختم ہو رہا ہے اس میں ہم نے دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے کیا ترقی کی۔ کیا میں نے نمازیں ساری پڑھی؟ کیا میں نے روزے سارے رکھے؟ کیا میں نے سال بھر میں کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، ماں باپ کی خدمت کی، بچوں کے حقوق ادا کیے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچائی، میں نے کہیں قبضہ نہیں کیا، کہیں ظلم نہیں کیا، کہیں تجارت میں دھوکہ نہیں دیا؟ یہ چیزیں دیکھیں۔ هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم معزز سامعین گرامی، دسمبر کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور 31 دسمبر کے بعد یہ سال 2023 بھی ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ وقت کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ وقت کا جو حصہ گزر جاتا ہے اس کو ہم ماضی یا پاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ حصہ جو آنے والا ہوتا ہے اس کو ہم مستقبل یا فیوچر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم نہ ماضی پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر سکیں، نہ فیوچر ہمارے حال میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو سنوار سکیں۔ جو موجودہ وقت ہے جس کو ہم حال کے نام سے جانتے ہیں، صرف یہ وقت ہماری دسترس میں ہے۔ میرے کل کے دن میں کیا ہوگا، اور میں اپنے کل کے دن میں کچھ تبدیلی لا سکتا ہوں کہ کل کے دن کے اندر یہ تبدیلی آ جائے اور یہ کام میری مرضی سے ہو جائے، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اور جو میرا ماضی گزر چکا ہے، جو گزشتہ کل گزرا ہے، میں اس کل کے دن کے اندر ایک چیز کا اضافہ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ مثلاً اگر میں یہ چاہوں کہ جو کل جمعرات گزری اس جمعرات کے اندر میں ایک تسبیح صرف لفظ سبحان اللہ کا اضافہ کر لوں، یہ میرے بس میں نہیں۔ میں اگر چاہوں جو میرے کل کا دن گزرا اس کے اندر جو کچھ میں نے کام کیے، جو کچھ میں نے دولت کمائی، اس کمائی ہوئی دولت میں 1 روپے کا اضافہ کل کے دن میں ہو جائے، وہ بھی مشکل لگتا ہے۔ اب جو کچھ ممکن ہے وہ آج کے دن میں ممکن ہے، جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ آج کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کل کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے اور آنے والے کل کے لیے تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے گزشتہ کل جو غلطیاں ہوئیں، گزشتہ کل میں جو خامیاں پائی گئیں، وہ خامیاں بھی دور ہو جائیں، اور آئندہ آنے والے کل کے لیے ہم کچھ تیاری بھی کر لیں۔ یہ تو ہمارے بس میں ہے، لیکن عجیب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ یا تو ماضی پر روتے ہوئے گزرتا ہے یا مستقبل کے لیے ہوائی باتیں کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ عملی زندگی کے اندر ہم کچھ بھی کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے۔ یا تو ہم ماضی کے اوپر روتے رہتے ہیں کہ جی میری تو زندگی خراب، پچھلا سال بھی اچھا نہیں گزرا، یہ سال بھی اچھا نہیں گزرا۔ ارے بھائی اگلے سال کیسے گزارنا ہے یہ تم نے سوچا؟ اگلا سال تم نے کیا کرنا ہے یہ تم نے سوچا؟ نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہماری پلاننگ صفر ہے۔ نہ ہم دینی لحاظ سے اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ سال 2022 کے اندر ہم نے کیا کیا۔
ہمیں دینی لحاظ سے بھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ سال 2022 کے اندر ہم نے کتنی نمازیں چھوڑیں، ہم نے کتنے روزوں میں غفلت کی، ہم نے زکوٰۃ دی تھی یا نہیں دی تھی، ہم نے جھوٹ بولا، کسی کا حق ادا کیا یا اس میں حق تلفی کی. ہمارے پاس کوئی اس کا محاسبہ نہیں ہے، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اسی طریقے سے سال 2023 جو ابھی گزر رہا ہے، جو ختم ہو جائے گا 2-3 دن کے بعد، اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس یہ نہیں سوچ ہے کہ 2023 میں دنیاوی لحاظ سے ہم نے کیا کیا. کیا دنیاوی لحاظ سے میں نے کچھ ترقی کی، میں نے کچھ گول حاصل کیے، کچھ اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کیے؟ اس لحاظ سے بھی ہم صفر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے بھی صفر کہ دینی لحاظ سے کیا کیا، دنیاوی لحاظ سے بھی صفر. خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہے ہم، کہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہ بہت بری تباہی کی صورت ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس تباہی کے بعد ہوگا یہ کہ 31 دسمبر کو جب رات کے 12 بج جائیں گے تو ہمارے یہاں سال گزرنے کی خوشی منائی جائے گی. بھائی یہ خوشی کس بات کی ہے؟ کس چیز کی خوشی ہے؟ اگر یہ دیکھا جائے کہ خوشی اسلام کی رخ سے ہے کہ جی اسلام ہمیں اس خوشی کو منانے کا درس دیتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے سال گزرے، اور آپ نے نبوت ملنے کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں کب سال گزرنے کی خوشی منائی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، یہاں تک کہ 100 ہجری تک حضرات صحابہ کرام موجود تھے. کسی ایک صحابی سے ثابت ہو کہ 100 سال گزرنے پر جشن منایا گیا ہو. تو شرعاً تو اس میں کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جی سال گزرنے کی خوشی منائی جائے. شرعی لحاظ سے شریعت کا تقاضا ہے کہ خوشی منائی جائے. اور اگر شریعت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، بالائے طاق رکھ کر یہ سوچا جائے کہ عقل کیا کہتی ہے، اس سال کی خوشی منانے کے لیے عقل کے پاس کیا دلائل ہے؟ آپ بتائیں کہ ایک آدمی جس کی زندگی 20 سال کی ہو اور اس کی زندگی کا 1 سال گزر گیا ہو، اور اس کی زندگی کی مہلت میں سے 1 سال مزید کم ہو گیا ہو، عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو خوشی منانی چاہیے. عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو باقی ماندہ جو وقت بچا ہے اس وقت کے اندر خوشی منانی چاہیے. آپ کو کوئی ٹاسک ملا ہو 5 گھنٹے کے اندر کرنے کا، اور آپ کے گھنٹے آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہوں، اور آپ ہر گھنٹہ پورا ہونے پہ خوشی منانا شروع کر دیں. 1 گھنٹہ گزر گیا، آپ خوشی منا رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ عقل کہتی ہے ٹاسک پر توجہ دو، جو تمہیں ہدف ملا ہے اس ہدف پر توجہ دو. یہ تو عقل بھی نہیں کہتی. آپ کے ایک بچہ ہے اسکول میں داخلہ لیتا ہے، اسکول کے اندر 3ری کلاس، 4تھی کلاس، 5ویں کلاس، 6ٹھی کلاس کا بچہ ہے، اور پڑھتا پورے سال نہیں ہے. 6ٹھی کلاس کا جب سالانہ امتحان آتا ہے تو وہ خوشی منانا شروع کر دے، بولے واہ واہ 1 سال گزر گیا، میری تو خوشیاں شروع ہو گئیں. آپ بولیں گے بہت عقل مند آدمی ہے، 1 سال گزر گیا اس کی خوشی تو اس وقت ممکن تھی جب یہ بچہ پاس ہو جاتا، جب اس بچے کو رزلٹ مل جاتا کہ تم 6ٹھی کلاس میں کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو، اب جاؤ خوشی منا لو. اس شخص کی کیا خوشی جس شخص نے 6ٹھی کلاس کو پورا سال ضائع کیا ہو، پورا سال برباد کیا ہو، اور وہ 6ٹھی کے آخری دن خوشی منانا شروع کر دے کہ جی میں نے تو بہت بڑے تیر مار لیے، میں خوش ہوں. یہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے خلاف تو ہونا یہ جو ہمارے لبرل طبقہ اور جو یہ سوالات ہیں کہ جی عقل سے، تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی کی جو مہلت ہے خوشی اس وقت مناتے ہیں جب کامیاب ہو جائے. وقت گزارنے پر کون سی خوشی ہے؟ پھر تو سال گزرنے کی خوشی منائیں، آنے والے کچھ سالوں کے بعد مہینہ گزرنے کی بھی خوشی منائیں. 1 مہینہ ختم ہو گیا، خوشی کی بات ہے. پھر کچھ وقت کے بعد ہفتہ گزرنے کی بھی خوشی منائیں. جب خوشی گزرنے پر منانی ہے تو پھر تو ان چیزوں کے گزرنے پر بھی خوشی منائی جائے. پھر صرف سال تک کیوں محدود کیا ہوا ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی خوشی منانا عقل مندی نہیں ہے، تو ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جی لوگ خوشی منا رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لوگوں کو خوش ہونے کا موقع مل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ خوش ہونے کا موقع تو پھر اور اضافہ کر لو، ہر مہینے کی خوشی مناؤ، ہر ہفتے کی خوشی مناؤ، ہر دن رات جب 12 بج کے دن ایک ختم ہو جائے اس کی بھی خوشی مناؤ. اگر دن گزرنے کی خوشی ہے، سال گزرنے کی خوشی ہے، اور اگر خوشی ان چیزوں پر نہیں ہے تو پھر اہداف حاصل کرنے پر خوشی مناؤ.
مقاصد پورے ہونے پر خوشی مناؤ، کوئی چیز حاصل کرنے پر خوشی مناؤ۔ یہ کون سی خوشی ہو گئی؟ ایک قیدی کو اگر عدالت سزا سنا دے کہ جی 4 سال قید بمشقت کے بعد تمہیں پھانسی چڑھا دیا جائے گا، اور وہ قیدی 3 سال گزرنے کے بعد خوشی منانا شروع کر دے کہ جی میرے تو 3 سال قید بمشقت کے گزر گئے، تو آپ بولیں گے بہت عقل مند آدمی ہے؟ بولیں بیوقوف ہے، جتنا 1 سال گزر رہا ہے یہ پھانسی کے قریب آتا جا رہا ہے، موت کے پھندے پہ چڑھنے والا ہے، خوشی کس بات کی منا رہا ہے؟ خوشی تو اس وقت مناتا ہے جب یہ موت سے بچ جاتا، اس کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا۔ خوشی اس وقت مناتا جب کوئی خوشی کی بات ہوتی، مثلا کوئی خوشی کی خبر مل جاتی، ایک آدمی بیمار تھا صحت یاب ہو گیا، بالکل خوشی منا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار تھا، اس کے کوئی جسم میں تکلیف تھی، اللہ نے وہ درد دور کر دیا، خوشی منا لے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کلمات سکھائے، الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ جو کلمات سکھائے گئے یہ خوشی کے تو ہیں، یہ خوشی تو ہے کہ بھائی اللہ نے ایک غم دور کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ خوشی تو ہے، یہ غم تو نہیں ہے۔ جو دین نے سکھایا، دین نے تو خوشی اتنی بات پہ بھی سکھائی کہ تمہارے مثلا گھر کی بتی چلی جائے اور دوبارہ لائٹ واپسی آ جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، خوشی مناؤ، یا اللہ تیرا شکر لائٹ آ گئی۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، طاقت دی، ہمت دی، صحت دی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، خوشی مناؤ۔ خوشی منانے کی یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں خوشی منانے کی نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ آپ خوشی منائیں گے، اچھا جی خوشی کیسے منائی جائے گی؟ خوشی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اسلام نے کوئی خوشی منانے کا طریقہ سکھایا ہے؟ نہیں سکھایا۔ اسلام نے آپ کو عید کا دن دیا تھا؟ بالکل دیا۔ خوشی کا کیا طریقہ بتایا؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسلام نے تمہیں کیا خوشی، چلو مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ جو خوشی بھی منانی ہے، پہلے میں نے عرض کیا کہ نہ شرعاً سمجھ میں آتی یہ بات، نہ عقلاً سمجھ میں آتی یہ بات، پھر بھی فرض کیا کہ جی ہم منائیں گے، خوشی طے ہو گیا، کیسے مناؤ گے؟ خوشی منانے کا طریقہ یہ کہ شراب پیو گے؟ خوشی منانے کا طریقہ یہ کہ ناچیں گے، گانے سنیں گے، روڈوں کے اوپر نکلیں گے، فائرنگ کریں گے؟ یہ کہاں کہ کس چیز کی خوشی ہے؟ یہ کہاں کی خوشی ہے؟ یہ کون سا منانے کا طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے؟ کہ یہ اسلام سے ثابت ہے منانے کا طریقہ؟ یہ عقل کے مطابق ہے کہ جی شراب پی کر خوشی منائی جائے گی، عقل کہتی ہے؟ ناچ گانے کی محفلیں منعقد کر کے خوشی منائی جائے گی، عقل کہتی ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے؟ پہلے تو خوشی کا تصور ہی نہیں ہونا، تو یہ چاہیے کہ آدمی کے اوپر خوف طاری ہو کہ میری موت اور قریب آ چکی، میرے پاس اللہ نے 365 دن جو زیادہ رکھے تھے وہ 365 دن میری زندگی کے کم ہو گئے۔ آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہوں اور وہ کم ہو جائیں، 2-4 لاکھ روپے آپ کے پاس سے کم ہو جائیں تو خوشی مناتے ہیں یا غم شروع ہو جاتا ہے کہ جی پیسے کم ہو رہے ہیں؟ یہاں زندگی کے سب سے قیمتی ترین دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہماری زندگی کے دن کم ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہماری دولت میں کمی آ جائے تو ہمارے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری سہولیات میں کمی آ جائے تو غم شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس وقت بھی غم ہونا چاہیے کہ میری زندگی کی جو مہلت اللہ نے 25 سال رکھی تھی، 30 سال رکھی تھی، 50 سال رکھی تھی، اللہ نے اس 50 میں سے 365 دن مزید نکال دیے، اس میں سے 1 سال اللہ نے مزید ختم کر دیا ہے۔ اب میری موت اور قریب آ گئی ہے، اب میں کیا تیاری کی ہے میں نے اس موت کے لیے؟ ہاں اگر یہ ہوتا کہ 1 سال گزرنے پر ہم موت سے اور آگے ہو جاتے، موت ہم سے پیچھے ہو جاتی، 1 سال اور گزرتا ہم موت سے اور بچ جاتے، موت ہم سے اور پیچھے ہو جاتی، تو ہم کہتے چلو ایک خوشی ہے کہ موت سے بچ گئے۔ یہاں تو کہانی ختم کی طرف جا رہی ہے، زندگی اینڈ کی طرف جا رہی ہے، اور آپ اینڈ ہونے پر خوشی منا رہے ہیں۔ اور منانے کا طریقہ بھی یہ کہ جس زندگی کو جس ذات نے عطا کیا اس ذات کو ناراض کر کے آپ خوشی منا رہے ہیں۔ منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ چلو اللہ نے 1 سال دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری نعمت ہے، تو نے 1 سال دیا، اللہ کا شکر ادا کرے، سجدے میں گر جائیں، 2 رکعت نوافل پڑھیں، اللہ کو بولیں یا اللہ تو راضی ہو جا، یہ نیا سال ہے، ہم تیرے نام سے شروع کرنا چاہتے ہیں، نیا سال ہے، ہم تیرے ذات کے تعلق سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ نیا سال ہے، ہم تیری ناراضگی سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ نیا سال ہے، تو نے نعمت دی ہے، تیری ان نعمتوں کو ہم تیری مرضی کے خلاف استعمال کر کے
گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ اور اس کے اوپر کون خوش ہوگا؟ یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب نیا سال شروع ہونے لگے تو ہم ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائیں اور ایک قلم کاغذ لے کر یہ دیکھنا شروع کریں کہ گزشتہ سال جو ختم ہو رہا ہے اس میں ہم نے دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے کیا ترقی کی۔ کیا میں نے نمازیں ساری پڑھیں؟ کیا میں نے روزے سارے رکھے؟ کیا میں نے سال بھر میں کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، ماں باپ کی خدمت کی، بچوں کے حقوق ادا کیے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچائی، میں نے کہیں قبضہ نہیں کیا، کہیں ظلم نہیں کیا، کہیں تجارت میں دھوکہ نہیں دیا؟ یہ چیزیں دیکھیں، محاسبہ کریں کہ کیا کیا میں نے۔ دنیاوی طور پر بھی دیکھیں میں نے اس سال کیا کیا۔ کچھ علمی طور پر میں نے ترقی حاصل کی، کوئی ڈگری میں نے حاصل کی، کوئی ڈپلومہ میں نے کر لیا، کوئی میں نے اپنی اسکلز کے اندر اضافہ کر لیا۔ ہمارا معاشرتی مجموعی صورتحال یہ ہے کہ ہم دن بدن تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے شاید علم میں ہو یا نہیں ہو، معاشرتی طور پر ہماری قوم من حیث القوم دنیا کی سب سے زیادہ انفرادی طور پر بھی بھیک مانگنے والی قوم ہے۔ آپ نکل جائیں عرب ممالک کے اندر چکر لگا لیں، آپ کو بیٹھے ہوئے پاکستانی بھیک مانگتے ہوئے ملیں گے، اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں سال گزرنے کی۔ آپ کو دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر دھوکہ دیتے ہوئے ملیں گے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں ترقیوں کی۔ چلو ہم دنیاوی طور پہ ترقی حاصل کر لیتے، ہمارے اس ایک سال کے اندر کئی لاکھ نوجوان تھے جو کچھ ہنر سیکھ لیتے، چلو سمجھ میں آتا کہ چلو ہم نے کچھ حاصل کیا، دنیاوی طور پر حاصل کیا۔ حال یہ ہے کہ اس ایک سال کے اندر کتنے لوگ نوجوان ہوئے اور وہ سب بھی ہنر کے بغیر ہیں، وہ سب بھی تعلیم کے بغیر ہیں، وہ سب بھی اخلاق کے بغیر ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو محنت نہیں کر سکتی، جو کسی قسم کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، جو وقت پر نہیں اٹھ سکتی، جو عیاشیوں کی عادی ہے۔ تو کس چیز کی خوشی ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خوشی کس بات کی ہے۔ دنیا ملنے کی خوشی ہے، آخرت ملنے کی خوشی ہے، کون سی چیز ملنے کی خوشی ہے؟ کوئی اضافی مہلت ملنے کی خوشی ہے؟ کوئی چیز حاصل نہیں کی ہے ہم نے۔ بحیثیت قوم ہم مزید تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، بحیثیت قوم اخلاقی پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں، بحیثیت قوم نہ ہماری کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے سوائے ایک دین کے شعبے کے، بقیہ جس شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیں ہم پوری دنیا کے اندر اس شعبے میں کوئی قابل قدر کارنامے سر انجام نہیں دیے ہم نے۔ کوئی ہماری ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس میں تعلیم سیکھنے کے لیے دنیا کے لوگ آتے ہوں، کوئی ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو کہیں کہ جی دنیا میں ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا۔ یہ معاشرتی پستی ہے، علمی پستی ہے، اخلاقی پستی ہے، دینی طور پر پستی ہے، اور ہمیں سال گزرنے کی مستی چڑھی ہوئی ہے۔ ہونا یہ چاہیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ دیکھے ہر ذات، ہر شخص، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے، اس نے کل کے لیے کیا نیکیاں بھیجی ہیں، اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کل کے متعلق فرما رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ نے لوگوں کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، بہت سی نعمتیں لوگوں کو حاصل ہیں، دو نعمتیں بنیادی ایسی ہیں جس کے متعلق لوگ دھوکے کا شکار ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ پہلی نعمت صحت کی ہے، اللہ نے صحت کی نعمت عطا کی ہے، صحت کی دولت عطا کی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ابھی ہمارے سر میں درد نہیں ہو رہا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب سر کا درد شروع ہو جائے تو پتہ چلتا ہے۔ ابھی ہماری آنکھ میں درد نہیں ہو رہا، یہ آنکھ کا درد نہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ میرے ہاتھ کا جو انگوٹھا لگا ہوا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ جو میرے جسم کے اندر تکلیفیں نہیں ہیں، میرے اوپر کمزوری نہیں طاری ہوئی، مجھے بخار نہیں ہے، مجھے اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ٹانگ جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھے جس کے پاس نہ ہو۔
یہ پاؤں کا پنجہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھیں جس کے پاس نہ ہو۔ یہ صرف ٹانگوں کا ایک برابر ہونا، ایک چھوٹی اور ایک بڑی ہو جائے، اس سے پوچھیں جس کے اوپر یہ تکلیف آئی ہوئی ہے۔ جس کے ہاتھ میں راشا کی تکلیف ہو جائے، ہاتھ کپ کپانے لگ جائے، اس سے پوچھیں ہاتھ کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اس سے پوچھیں آنکھوں کی بینائی کیا ہوتی ہے۔ ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، بالکل احساس نہیں ہے، کسی نعمت کو صحیح مصرف میں لگانے کی فکر نہیں ہے۔ یعنی میں عرض کروں کہ بال جو بظاہر بیکار لگتے ہیں، جب سر سے جھڑ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بال کتنی بڑی نعمت تھے۔ بظاہر کسی کام کے نہیں ہے نا، انگوٹھا تو پھر بھی کسی کام آ جاتا ہے، پیر کسی کام آ جاتا ہے، لیکن جب سر سے گر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی اب تو کتنی جو ہے نا بڑی پریشانی شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ دوسری بڑی نعمت انسان کو اللہ نے جوانی کی صورت میں دی ہے، فراغت کی صورت میں دی ہے، وقت کی صورت میں دی ہے۔ اللہ نے مجھے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، میں اس وقت کو برباد کر رہا ہوں۔ اس وقت کی قدر اس مردے سے پوچھیں جس کے پاس وقت اب ختم ہو چکا ہے، اس میت سے پوچھیں، اس شخص سے پوچھیں جس کو موت کے فرشتے دکھائی دے رہے ہوں اور وہ رو رو کر کہہ رہا ہو کہ یا اللہ تو 5 منٹ نہیں 5 سیکنڈ دے دے، میں ایک دفعہ یہ جملہ کہہ دوں کہ اللہ تو معاف کر دے۔ اتنا سا جملہ، اللہ تو معاف کر دے، اس کی قیمت اس سے پوچھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ نعمت وقت ملا ہوا ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ بہت زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہمیں اگر کبھی فکر لگتی بھی ہے، فکر لاحق بھی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہر چیز کا قصور دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھنے کے بجائے کہ بھائی یہ سال میں نے ضائع کیا ہے، میں نے اس سال کے اندر نمازیں چھوڑی ہیں، میں نے اس سال کے اندر جھوٹ بولا ہے، میں نے اس سال کے اندر غفلت کی ہے، میں نے اس سال میں دنیاوی طور پر بھی ترقی نہیں کی ہے۔ ہم کیا کریں گے، کسی اور کے سر ڈال دیں گے، یا تو مسجد کے مولوی کے سر، والدین کے سر، انہوں نے تربیت نہیں کی، اساتذہ کے سر، معاشرے کے سر، ماحول کے سر، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے انسانوں، اے لوگوں، اے ایمان والوں، تمہارے ذمے صرف یہ ہے کہ تم اپنی ذات کی اصلاح کرو، دوسروں پر ڈالنا کوئی کام نہیں ہے۔ تمہارے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ تم اپنی ذات کو بہتر سے بہتر کرو، تم اپنی ذات کو کامیاب بناؤ، اپنی ذات کو ترقی دو، اپنی ذات کو بہتر کرو۔ ہم بجائے اپنی ذات کی طرف توجہ دینے کے دوسروں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اپنے اوپر ڈالنے کے ہم دوسروں کے سر ڈال کر اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، اور یقین جانے 2022 بھی ختم ہوا تھا، 2023 بھی ختم ہو جائے گا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ 2022 کے اندر بھی ہم کرپشن کر رہے تھے، 2023 میں بھی ہم کرپشن کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ کرپشن صرف اس چیز کا نام نہیں کہ پیسے لوٹے جائیں، کرپشن اس بات کا بھی نام ہے کہ میں جہاں ملازمت کرتا ہوں وہاں ڈنڈی مارتا ہوں۔ کرپشن اس بات کا بھی نام ہے کہ جہاں میری 8 گھنٹہ ڈیوٹی ہے میں 7:30 پہ بھاگتا ہوں، جہاں میرے کام کی ذمہ داری ہے میں پوری نہیں کرتا ہوں، یہ بھی کرپشن ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ ہمیں یہ خیانت نظر نہیں آتی، ہمارے ذہن میں کون سی خیانت ہے، جی فلاں کی خیانت، فلاں کی کرپشن، فلاں کی کرپشن۔ ارے ہم جو کرپشن کر رہے ہیں، معاشرتی کرپشن کر رہے ہیں، اخلاقی طور پر کرپشن کر رہے ہیں، وہ سب کیا ہوگا، اس کا کیا علاج ڈھونڈا جائے گا؟ تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نئے سال کی خوشی کس چیز کی ہے، نیو ایئر کی خوشی کس بات کی ہے؟ آپ نے دینی طور پہ ترقی کی ہے جو آپ خوشی مناتے ہیں، دنیاوی طور پہ ترقی کی ہے آپ خوشی مناتے ہیں، مجموعی طور پہ محلے کے لحاظ سے آپ نے محلے کے اندر بہت اچھا نظام بنا لیا، آپ کے یہاں کوئی بیوہ نہیں بھوکی نہیں رہتی، کوئی یتیم بچے بھوکے نہیں سوتے، آپ نے جو کمزور غریب لوگ تھے ان بچوں کی پڑھائی کا بندوبست کر لیا۔ کس بات کی خوشی ہے؟ محلے کی سطح پر یہ انتظام ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، خوشی منا لیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوا، قوم کی سطح پر ہم نے ترقی کر لی، مثلا ہم پہلے تنزلی پہ تھے، اب ماشاءاللہ ہمارے فوج نے ترقی کر لی، عدلیہ نے ترقی کر لی، ہمارے نظام نے ترقی کر لی، ہمارے بیوروکریٹ سچے ہو گئے، محنت کرنے لگ گئے، ایسا ہو گیا، خوشی منا لیتے ہیں۔ کچھ بھی تو نہیں حاصل ہوا، کون سی چیز ہمیں حاصل ہوئی جس چیز کے اوپر آپ کہیں کہ جی خوشی منا لی جائے؟ بلکہ یہ ضرور ہوا کہ آپ کی اور میری مہلت میں سے 1 سال کی مہلت مزید کم ہو گئی،
آپ کی اور میری اجتماعی زندگی میں سے 1 سال 365 دن اور کم ہو گئے. یہ ضرور ہوا ہے، یہ ضرور نقصان ہوا ہے ہمیں. نہ ہمارے نوجوان اخلاقی طور پہ ترقی کر سکے، نہ معاشرتی طور پہ ترقی کر سکے، نہ معاشی طور پہ ترقی کر سکے، نہ دینی لحاظ سے ترقی کر سکے. تو ہمارے لیے خوشی منانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ وقت یہ ہے کہ من حیث القوم اجتماعی طور پر بیٹھ کر یہ سوچا جائے کہ کیسے ترقی کے راستے پہ جایا جائے گا، کیسے ترقیاں حاصل کی جائیں گی، کیسے ترقی کی طرف جائیں گے. تو ہمیں مجموعی طور پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں یہ ساری چیزیں، وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو ایک جسم سے تشبیہ دی ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایسے ہیں جیسے انسان کا ایک جسم. ہاتھ میں درد ہو تو آنکھوں کو نیند نہیں آتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں درد ہو، آنکھ بولے کہ یار تم بھاڑ میں جاؤ، میرا تم سے کیا واسطہ. پیٹ میں درد ہو تو نیند نہیں آتی، پیر میں درد ہو تو نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی. بخار چڑھ جائے تو معدہ یہ نہیں کہتا کہ یار میرا کیا واسطہ، تم اپنا کام جانو، میرے کو تو بھوک لگ رہی، کھلاتے پلاتے رہو. مجموعی طور پہ پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اس وقت فلسطین متاثر ہے، ہم بھی زخمی ہیں، ہم بھی غمگین ہیں. ہمیں غم ہونا چاہیے، ہمارے اندر درد ہونا چاہیے. یہ درد کا نہ ہونا بے حسی کی علامت ہے. کسی کے والد کا انتقال ہو رہا ہو اور وہ بولے میں نئی سال کی خوشی مناتا ہوں، کسی کے بچے کا جنازہ ہو اور وہ بولے کہ میں نئی سال کی خوشی میں شراب پیوں گا، نئے سال کی خوشی میں رات میں ناچوں گا، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں؟ یا تو یہ کہیں کہ جی فلسطین کے مسلمانوں سے ہمارے رشتے ختم ہو گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح نہیں تھی، معاذ اللہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم تو اپنی خوشی منائیں گے. اور اگر رشتہ ہے تو پھر سمجھیں کہ جیسے اپنے والد کے انتقال پر خوشی نہیں منائی جا سکتی، تو اس طرح ان کے بھی شہید ہونے والوں کے اوپر خوشیاں نہیں منائی جا سکتی. ان کے بھی غم کے اندر شریک ہونے کی ضرورت ہے، اس کو بھی بھولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں عقل و سمجھ عطا فرمائے اور دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے ترقی کی سمت جانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سال کے اختتام کو محاسبے کا دن بنائیں. آخری تاریخ کو بیٹھ کر ایک بار محاسبہ کریں، ایک صفحے کو لے کر اس میں دیکھیں کہ دینی طور پر ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. پچھلے سال مجھے 10 مسئلے پتہ تھے، اس سال 15 پتہ چل گئے. پچھلے سال میں 1 سپارہ قرآن پڑھتا تھا، اس سال 2 پڑھ سکتا ہوں. پچھلے سال میں نے پورے سال میں 1 قرآن ختم کیا تھا، اس سال 2 کر لیے. پچھلے سال میں نے نماز کے ساتھ 2 رکعت نوافل پڑھے تھے، اس سال 4 شروع کر دیے. نہیں کیے تو تنزلی ہے. دیکھیں کہاں کہاں تنزلی ہے. اسی طرح دنیاوی لحاظ سے بھی اپنا محاسبہ کریں کہ پچھلے سال ہم اس جگہ پر تھے، آیا اس سے اچھے ہوئے یا خراب ہوئے. اگر اچھے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس اللہ نے آپ کو ترقی دی، آپ کو اچھا بنایا. اور اگر خراب ہوئے تو اگلے سال کے لیے تیاری کریں، اگلے سال کا ہدف بنائیں اور اس ہدف کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس سال کو بھی ضائع کریں. اللہ رب العزت ہمیں عقل و سمجھ عطا فرمائے.